کنت نبیم و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں تھے۔ اس کو مٹی اور پانی یاد رکھیے، حدیث تو آپ جانتے ہی ہیں۔ گویا یہ مٹی پانی کے آمیزش سے جو اللہ رب العزت نے اس مٹی کو گوندا، اور خمرت بیدی طینا، میں 40 دنوں تک اس کو گوندا، راتوں کا بھی لفظ آیا، تو اللہ رب العزت نے اس کو خمیر دے دیا۔ مٹی زمین سے منگائی گئی تھی، یہ یاد رکھیے۔ فرماتے ہیں کہ پرتوے ذاتہ شدے برما ہوتین، مٹی پانی اور مٹی پر اللہ کی ذات کا پرتو پڑا، تا شدے دانے پذیرندے زمین، تاکہ زمین دانے کو قبول کرنے والی بن جائے۔ زمین میں دانہ بویا جاتا ہے تو زمین دانہ قبول کرے، تبھی جا کے وہ پھل بنے گا، درخت بنے گا، پھل دے گا۔ اور مٹی کی خاصیت بتاتے ہیں زمین کی، خاک امین، مٹی امین ہوتی ہے۔ انا عرضنا الامانتا، دیکھو بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا، ہم نے اپنی امانت کو زمین اور آسمانوں پر پیش کیا، لیکن سب نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ حملها الانسان، انسان نے اٹھا لیا، تو یہ انسان نے اٹھایا تو یہ مٹی کا ہی بنا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں خاک امین، خاک امانت دار ہوتی ہے۔ وہ ہرچ دروئی کاشتی، تم اس میں جو کچھ بوگے، بے خیانت جن سے ہم برداشتی، بغیر خیانت کے وہی جنس کا پودا اگائے گی۔ آپ چاول کا بیج لگائیں گے، چاول اگائے گی، گیہوں کا ڈالیں گے، گیہوں، جوار ڈالیں گے، جوار، مکئی ڈالیں گے، مکئی، اگر آم کا بیج لگائیں گے، آم، لیموں کا لگائیں گے، لیموں، آپ کھجور کا لگائیں گے، کھجور، جو پھل، جو شے آپ زمین میں ڈالو گے وہی دے گی۔ یہ مٹی امین ہے۔ اب یہاں یہ بات ذرا سمجھنے کی کوشش، سمجھ جائیں تو خوشی کی بات ہے، نہیں سمجھے تو کوئی بات نہیں۔ انا عرضنا الامانت، ہم نے امانت پیش کی آسمانوں اور زمین پر، یعنی ان کی تمام مخلوقات پر۔ یہاں مراد زمین سے مراد زمین نہیں، آسمان سے مراد آسمان نہیں ہے، تمام ملائکہ ہیں اور زمینی تمام مخلوقات ہیں، انہوں نے نہیں اٹھایا۔ فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، انسان نے اٹھا لیا، تو انسان تو مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اب یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، کوئی اللہ نے بھی آنکھوں کے سامنے جو انسانوں کے ہوتا ہے اسی کے ذریعے سمجھایا ہے۔ تو یہ انسان کا جو وجود ہے، یہ مٹی کا وجود ہے، اس میں اللہ نے امانت رکھ دی۔ امانت رکھ دی تو اب اس سے جو درخت اگے گا، امانت کا درخت اگے گا، اور کوئی دوسری چیز نہیں آئے گی۔ ان امانت زن عنایت یافتہ است، اور یہ امانت زمین کی جو امین ہونے کی فطرت ہے اس کی عنایت کی وجہ سے ہے۔ کاف توب عدل بروی تافتہ است، چونکہ اس پر عدل کی تجلی ہوئی ہے، آفتاب عدل نے اس پر تجلی کی ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ جو زمین ہے، یہ جو زمین ہے جو امین ہے، زمین کا وہ حصہ جہاں سے جبریل علیہ السلام یہ سے جو منگایا گیا، تمام زمین سے ایکسٹریکٹ، ایک مٹھی مٹی منگائی گئی، اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے پیدا کیا انسان کو۔ اب یہ پلٹ کر جب دنیا میں ہیں
پلٹ پلٹ کر جس جگہ کا وہ ذرہ تھا وہیں دفن ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ دنیا جس کو جیسا کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ یہاں پر جو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا ہے، سامنے اچھائی بھی رکھ دی، یہ برائی بھی رکھ دی، اس کا علم بھی دے دیا، ہدایت بھی دے دی۔ دنیا میں کوئی ان تمام عالموں میں ایسی مخلوق نہیں ہے جس کو اختیار دیا گیا ہے، اور اختیار دے کر اس کو حکم دے دیا کہ یہ ہماری پسندیدہ شے ہے، اس کو تم استعمال کرنا، یہ ناپسندیدہ ہے، یہ نہیں کرنا، اس کی طرف نہیں جانا۔ مولانا روم نے میں یہ بات کو سمجھانے مولانا روم کا سہارا لیتا ہوں، فرماتے ہیں چون در مانا زنی بازت کنن، جب مانا کے دروازے پہ تو کھٹکھٹاؤ گے تو دروازہ باز کر دیں گے، کھول دیں گے۔ پر فکرت زن رو شہبازت کنن، پر فکرت زن کے شہبازت کنن، اور فکر کے پروں کو تم مارو، تم کو شہباز بنا دیں گے۔ اب انسان جو کچھ کھاتا ہے، جو کچھ کھاتا ہے انسان، چاہے حلال کھاتا ہو حرام کھاتا ہو، وہ سب مٹی سے نکلنے والی چیزیں ہیں۔ تمام اشیاء جو کچھ کھاتے ہیں، ویجیٹیرین اینڈ نان ویجیٹیرین، یہ سارے کے سارے زمین سے نکلنے والے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں نان گلاس، روٹی مٹی ہے، وہ گوشت، اور گوشت بھی مٹی ہے، کم تر خور، تھوڑا کھاؤ، اس کو زیادہ مت کھاؤ۔ چونکہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے تو مٹی سے نکلنے والی چیزوں کو پسند کرتا ہے، روٹی بھی کھاتا ہے اور گوشت بھی کھاتا ہے۔ جو حلال جانوروں کا گوشت ہے وہ حلال جانور بھی گھاس پھوس کھاتے ہیں، وہ بھی مٹی سے نکلتی ہے، ان کا گوشت بھی جو گیا گھاس پھوس کی وجہ سے ہے۔ تو یہ نان مٹی ہے اور گوشت بھی مٹی ہے، اس کو کم کھاؤ۔ تان مانی ہم چگل اندر زمین، تم مٹی کی طرح زمین میں نہ رہ جاؤ۔ پر فکرت، تیرے فکر کے جو پر ہیں، بازو ہیں، گل آلودے ہو گران، گل آلودے ہو گئے ہیں، مٹی میں بھیگ گئے ہیں۔ اگر پرندے کے پروں کو مٹی لپیٹ دی جائے تو پرندہ اڑ نہیں سکتا ہے۔ زاں کے گل خاری ترا چنن، تو چونکہ تیرے پر مٹی سے آلودہ ہو گئے ہیں اور تو مٹی ہی کھاتا رہتا ہے، تیری بھی حیثیت نان کی طرح ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں خاک می خوردیم عمری در غذا، ساری عمر ہم لوگ غذا میں مٹی کھاتے رہے ہیں۔ خاک می خوردیم عمری در غذا، خاک مارا خورد آخر در جزا، زندگی بھر مٹی کھاتے رہے، آخر میں نتیجے کے طور پر مٹی نے ہم کو کھا لیا۔ دیکھو مٹی سب کو کھا جاتی ہے۔ چون گرس نے می شوی سگ می شوی، فرماتے ہیں انسان کو فطرت کے طور پہ ظاہر کرتے ہیں انسان کی، چون گرس نے می شوی، تو جب بھوکا ہو جاتا ہے تو کتا بن جاتا ہے۔ تند و بد پیوند و بد رگ می شوی، تند ہو جاتا ہے، سخت خو ہو جاتا ہے، بد پیوند ہو جاتا ہے، بری بری باتیں بری حرکتیں کرنے لگتا ہے، بد رگ می شوی، اور